اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ غدیر کا خطبے کا وجہ صدور کیا تھا کہ صحابہ میں چپقلش ہو گئی تھی، رنجش خاطر اور ملال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آشتی دینے کی کوشش کی ہے اور فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کا دوست ہے، ان سے دوستی کریں۔ غدیر کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ ایک جھوٹی بات ہے، یہ اس کی کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، نہ صحیح حدیث ہے نہ ضعیف حدیث ہے۔ سبحان اللہ، اگر ان کی اپنی کتابوں میں کوئی ضعیف حدیث بھی ہوتی نا ہم مان لیتے۔ تو یہ میرا دعوت ہے، یہ میری خواہش ہے، یہ میری گزارش ہے علماء مخالفین سے کہ آپ یہ جھوٹی بات عوام کو تو سناتے ہیں کہ ابھی وہ حدیث بھی کبھی دکھائیں نا کہ وہ حدیث کہاں ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان شدید اختلاف موجود ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے محبوب رکھتا ہے اسے چاہیے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی محبوب رکھے، اور شیعہ اس سے خلافت کا عقیدہ اخذ کرتے ہیں۔ اہل سنت جو مطلب لیتے ہیں، اہل سنت کے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہے، کیونکہ اس حدیث کا شان ورود اسی سے متعلق ہے۔ جبکہ ایک شیعہ ذاکر، رافضی ذاکر حسن اللہ یاری نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس میں یہ بات آتی ہو کہ کسی صحابی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ ناراضگی ہوئی ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل رکھنے کے لیے یا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے کچھ ارشاد فرمایا ہو۔ اور اس نے یہاں تک حسن اللہ یاری نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پر نہ تو کوئی جھوٹی حدیث موجود ہے، نہ صحیح موجود ہے، نہ ضعیف موجود ہے، اور اس نے یہاں تک کہا، آپ اس کی گفتگو سن سکتے ہیں، کہ اہل سنت کی کتابوں میں اس پر ضعیف حدیث بھی موجود نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنی اس گفتگو میں رافضی ذاکر حسن اللہ یاری نے شدید جھوٹ بولا ہے، اور اس نے یہ چیلنج دیا ہے کہ یہ کوئی روایت پیش نہیں کر سکتے۔ آج ہم الحمدللہ آپ کے سامنے اہل سنت کی کتاب سے ایک روایت پیش کریں گے جو کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ کی واضح طور پر تشریح کرتی ہے، اور آپ اس حدیث کو، اس واقعہ کو ان الفاظ کا شان ورود بھی قرار دے سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حسن اللہ یاری عام عوام کو دھوکہ دینے والا اپنی بات میں کتنا سچا ہے۔ ہمارے سامنے کتاب ہے حضرت امام ابو بکر محمد بن الحسین آجری المتوفا 360 ہجری کی کتاب ہے الشریعہ۔ پہلے آپ اس کتاب کا صفحہ نمبر دیکھیں اور اس کی سند دیکھیں۔ اس کتاب کی جلد نمبر 4 ہے، حدیث نمبر 1514 ہے۔ یہ دیکھیں، پہلے راوی ہیں ابو بکر بن ابو داؤد، یہ حسن الحدیث ہیں۔ دوسرے ہیں احمد بن سنان، یہ بھی ثقہ ہیں۔ ابو احمد الزبیری، یہ بھی ثقہ ہیں۔ عبد الملک بن حمید، یہ بھی ثقہ ہیں۔ حکم بن عتیبہ بھی ثقہ۔ سعید بن جبیر مشہور تابعی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی ہیں۔ ہم حسن اللہ یاری کے جواب میں نہ صرف ضعیف نہیں بلکہ حسن صحیح روایت پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور مجھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتیں ناگوار گزری۔ آپ الفاظ کے اوپر غور کریں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ میں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شکایت کر دی۔ پھر سر اٹھایا، پھر فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین کے زیادہ قریب نہیں ہوں ان کی جانوں سے؟ تو راوی کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ یہ روایت کی سند بھی آپ کے سامنے ہے، متن بھی آپ کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ یہ ارشاد کس موقع پر فرمایا؟
جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک صحابی سے کچھ ناراضگی ہو گئی اور اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شکایت کر دی، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور اس صحابی کو واضح کر دیا کہ تم جس کی شکایت لے کر میرے پاس آ چکے ہو اس کے متعلق سن لو کہ جو مجھے محبوب رکھتا ہے اسے چاہیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی محبوب رکھے۔ اس حدیث کا اہل سنت جو مطلب لیتے ہیں، یہ شان ورود، یہ واقعہ، یہ پس منظر اس کی واضح دلیل ہے، اور جو اس کا مطلب شیعہ لیتے ہیں اس پر کسی طرح کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ان کا وہ من گھڑت مطلب ہے۔ ہم نے الحمدللہ حسن اللہ یاری کا چیلنج توڑ دیا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے پس منظر میں، اس کے شان ورود میں اسی طرح کا کوئی واقعہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، نہ جھوٹی میں، نہ ضعیف میں، نہ صحیح میں۔ ہم نے الحمدللہ صحیح حدیث سے ثابت کر کے اس واقعہ کو یہ بتلا دیا کہ رافضی ذاکر اپنے دیگر ذاکرین اور اپنے مذہب کی طرح جھوٹا ہے۔ اہل سنت کا مذہب الحمدللہ سچا